خوش آمدید۔ آج کے اس دلچسپ اور گہرے وضاحتی جائزے میں ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو تاریخ کے طالب علموں کو ہمیشہ حیران کرتا ہے۔ علامہ محمد عبدالشکور رضا قادری صاحب کے دلائل کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک تاریخی متن 1400 سال تک اپنی اصل حالت میں محفوظ رہ سکتا ہے، بغیر کسی رد و بدل کے۔ ہم دیکھیں گے کہ انسانی حافظہ اور اجتماعی نقل مل کر کس طرح تاریخ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہ بالکل وہی متن ہے جو اصل میں نازل ہوا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی منطقی اور سوچنے سمجھنے والے ذہن میں فوراً آتا ہے، اور یہ بالکل فطری بات ہے۔ جب ہم صدیوں پرانی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی حفاظت پر سوال اٹھنا لازمی ہے۔ آخر کوئی بھی انسان یہ کیسے مان لے کہ 1400 سال پرانی کوئی کتاب آج تک بالکل جیوں کی توں محفوظ ہے؟ ہم اس کا جواب محض عقیدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ خالص تاریخی حقائق کی روشنی میں ڈھونڈیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاریخ پر اعتماد کے بنیادی تصور کی، یعنی ایک وسیع تر تاریخی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا مذہبی دائرے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں۔ ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ سکندر اعظم واقعی اس دنیا میں آیا تھا، یا ارسطو نے واقعی وہ فلسفے دیے جو ہم آج پڑھتے ہیں، یا پھر ان بڑی بڑی قدیم سلطنتوں کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ظاہر ہے ہم میں سے کسی نے انہیں اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے نا۔ دراصل ہم ان تاریخی حقائق کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ ہم تک ایک مسلسل کہانی اور لگاتار روایت کے ذریعے پہنچے ہیں، اور اسی زبردست عمل کو اجتماعی نقل یا تواتر کہا جاتا ہے، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے تاریخی حقائق، انسانی حافظہ، اجتماعی رپورٹنگ اور نسل در نسل چلنے والی ایک مسلسل روایت کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم پوری انسانی تاریخ کو سچ مانتے ہیں۔ اگر یہ اجتماعی نقل کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو سمجھیں ماضی کی تاریخ کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی ایک زندہ آواز۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مخصوص متن عام تاریخی حوالوں سے کیسے مختلف ہے۔ یہاں علامہ قادری صاحب کی بصیرت واقعی کمال ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کبھی بھی صرف کاغذوں پر لکھی ہوئی سیاہی تک محدود نہیں رہی، بالکل نہیں۔ یہ تو اپنے ماننے والوں کے سینوں اور یادداشتوں میں پوری حفاظت کے ساتھ محفوظ کی گئی۔ یہ صرف ایک کھوکھلی دستاویز نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ اور متحرک حقیقت تھی جس نے لوگوں کی زندگیوں کو پوری طرح اپنے اندر سمو لیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا کیسے ہے۔ یہ کوئی ایک دم سے ہونے والا کام نہیں تھا، یہ 5 باقاعدہ مراحل تھے۔ پہلے اسے جسمانی طور پر لکھا گیا، پھر پوری لگن اور ارادے کے ساتھ زبانی یاد کیا گیا، پھر روزانہ کی نمازوں میں اسے بار بار دہرایا گیا، اگلی نسل یعنی بچوں کو سکھایا گیا، اور سب سے اہم بات، راتوں کی تنہائی میں اس پر غور و فکر کیا گیا۔ لوگ اس کی آیتوں کے ساتھ روئے، یعنی یہ متن ان ابتدائی لوگوں کے رگ و پے میں اور ان کے جذباتی اور روحانی وجود میں رچ بس گیا تھا۔ اور یہیں سے ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے، تبدیلی کا منطقی طور پر ناممکن ہونا۔ اب اس سلائیڈ پر ذرا غور کیجئے، یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ فرض کریں ایک کتاب کسی لائبریری کی الماری میں خاموشی سے بند پڑی ہے۔ یقیناً ایسی کتاب میں تبدیلی کرنا بہت آسان ہے، کوئی بھی جا کر صفحہ بدل سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسی کتاب جسے ہزاروں لوگ روزانہ با آواز بلند دہرا رہے ہوں، کیا اسے بدلنا ممکن ہے؟ ایک خاموش تنہا کتاب اور ایک فعال ہر وقت پڑھی جانے والی کتاب کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، عام عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب کسی کتاب کا ایک ایک حرف نسلوں کی یادداشت اور عبادت کا حصہ بن چکا ہو تو اس میں تبدیلی کرنا منطقی طور پر بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ خود ہی سوچئے، جس متن کو لاکھوں لوگ روز پڑھ رہے ہوں، اگر اس میں ایک حرف کی بھی ہیر پھیر ہوگی تو وہ فوراً پکڑ لی جائے گی۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ سیدھی سادھی منطق ہے۔ اور اب ہم تاریخ کی سب سے انوکھی اور حیران کن حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں، 1400 سالہ تسلسل۔ 1400 سال، جی ہاں، پوری 14 صدیاں۔ یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کے پیمانے پر یہ اتنا لمبا عرصہ ہے کہ اس میں تو بڑی سے بڑی سلطنتوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور تہذیبیں تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتی ہیں۔ ذرا وقت کے طوفانوں کا تصور کریں۔ ان صدیوں میں وسیع اور عظیم سلطنتیں بدل گئیں، دنیا کے نقشے تبدیل ہو گئے، زبانیں اور بولیاں بدل گئیں، حتیٰ کہ پوری کی پوری قومیں دنیا کے کونے کونے میں بکھر گئیں۔ عام طور پر اتنا شدید تاریخی تلاطم کسی بھی قدیم متن کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، لیکن حیران انگیز طور پر یہ بنیادی متن بالکل اچھوتا اور 100% محفوظ رہا۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں واقعی ایک بے مثال واقعہ ہے۔ اور اس بات کو علامہ قادری صاحب نے ایک زبردست مثال سے واضح کیا ہے۔ آج اگر آپ دنیا کے ایک کونے میں
किसी अफ्रीकी हाफिज की तिलावत सुनें और फिर हजारों मील दूर किसी एशियाई हाफिज की तिलावत सुनें तो आपको क्या मिलेगा? दोनों बिल्कुल वही, एक एक लफ्ज वही अदा कर रहे होंगे जो सदियों पहले सहाबा कराम पढ़ा करते थे। इनकी मादरी जबानें अलग हैं, सकाफतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन मतन बिल्कुल एक है। कमाल की बात है ना? अब इन तमाम कड़ियों को मिलाते हैं, देखते हैं कि अक्ल और तारीख की गवाही हमें क्या बताती है। तो जब हम इन तमाम बातों को समेटते हैं तो ये वाज़े होता है कि ये बका महज किसी जज्बाती अकीदत का नतीजा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गैर मामूली तारीखी वाक़या है जो 4 ठोस सुतूनों पर खड़ा है: इंसानी हाफिज़ा, रोज़ाना की इबादत, एक मजबूत तहजीबी ढांचा और इज्तिमाई शऊर। ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक मजहबी किताब के दर्जे से उठाकर एक नाकाबिल तरदीद तारीखी हकीकत बना देते हैं। और इस पूरी वजाहत का जो सबसे अहम नुक्ता है वो अल्लामा मोहम्मद अब्दुश्शकूर रज़ा कादरी साहब के इस ज़बरदस्त कौल में छुपा है। वो फरमाते हैं कि ये कहना कि ये वही कुरान है सिर्फ ईमान की बात नहीं, बल्कि अक्ल भी यही कहती है कि जिस मतन को नस्ल दर नस्ल इज्तिमाई तौर पर नकल किया गया हो उसे मंतकी तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। इस एक जुमले ने तारीखी तवातर और अक्ल को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में जोड़ दिया है। तो आखिर में एक इंतहाई अहम और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर तारीखी उसूल इस मखसूस मतन की मुकम्मल और 100% हिफाजत को इतनी मजबूती से साबित करते हैं, तो क्या ये इस बात को नहीं बदल देता कि हम बाकी कदीम तारीख की बका को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये तारीख को परखने का एक नया और शानदार म्यार नहीं? इस दिलचस्प और गहरे वजाहती जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अपनी इल्मी जुस्तजू को हमेशा यूं ही जिंदा रखिएगा।